اس حوالے سے اگلا سوال یہ ہے کہ تہجد و تراویح کیا دو نمازیں ہیں، دو الگ الگ نمازیں ہیں؟ یہ ہمارے ہاں عموماً یہ اشکال جو ابھارا جاتا ہے ہمارے احناف بھائیوں کی طرف سے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد اور قیام اللیل رات کی نماز کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے، یہ صحیح بخاری میں 2013 نمبر حدیث ہے کہ ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر رمضان مبارک ہو یا غیر رمضان، رات کا قیام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں ہوتا تھا۔ 11 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول تھا، رمضان ہو یا غیر رمضان۔ اس سے چونکہ ان کی 20 رکعت تراویح پر جو انہوں نے تعداد معین کر لی اور اس کو سنت موقدہ کہہ دیا، اس پر زد پڑتی تھی، لہٰذا انہوں نے کوشش کی کہ ہم اس کو الگ الگ نماز قرار دیں۔ اور یاد رکھیں یہ متاخرین کا آج کے دور کے علماء احناف کا کیا دھرا ہے، پرانے جو ان کے اسلاف تھے انہوں نے کبھی ایسا نہیں کہا، بلکہ وہ اس پر زور دیتے رہے کہ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح تھی جو تہجد تھی، وہی 11 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں جو 3 دن آپ نے صحابہ کو قیام کرایا وہ بھی یہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جو قیام کرتے تھے جماعت کے بغیر رمضان میں یہی 11 رکعتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی 20 رکعتیں نہیں پڑھی۔ لہٰذا اس کو دو نمازیں قرار دے کر استدلال بنانے کی کوشش کرنا کہ 20 آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، یہ قطعاً غلط ہے۔ اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو امیر المومنین فی الفقہ والحدیث ہیں، انہوں نے صحیح بخاری میں اس حدیث کو کتاب التراویح میں نقل کیا ہے، اور آگے باب فضل من قام رمضان یہ قائم کیا ہے کہ رمضان کے قیام کی کیا فضیلت ہے، اور پیچھے تراویح کے عنوان میں اس کو قائم کر کے یہ بتایا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح تھی۔ اور علامہ کرمانی حنفی نے یہاں لکھا ہے کہ اتفقوا علی ان المراد بقیامہ صلاۃ التراویح، اس بات پر اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام رمضان اس سے مراد تراویح ہی ہے، قیام رمضان تراویح ہی ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تراویح کے ہی عنوان میں اس حدیث کو پیش کیا ہے، اور احناف علماء بھی مان رہے ہیں کہ یہ تراویح ہی تھی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے باب فی قیام شہر رمضان، یعنی شہر رمضان کا قیام، جو ماہ رمضان کا قیام یعنی تراویح، اس کے تحت اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ میں جو باب قائم کیا ہے وہ ہے کیف الصلاۃ فی شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں جو خاص نماز تراویح ہے، ظاہر ہے اب باقی نمازیں تو عام مہینوں میں بھی ہوتی ہیں، یہ نماز خصوصی طور پر جس کی ترغیب دی گئی ہے یعنی قیام اللیل رمضان میں جسے تراویح کہتے ہیں، اسی میں اس کو ذکر کیا ہے کہ رمضان مبارک میں بھی آپ کا قیام یہی تھا 11 رکعتیں، اس سے زیادہ نہیں تھا، اور الگ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قیام نہیں کیا۔ اور یہ صرف ہمارا یہ محدثین کا استدلال نہیں ہے، علماء احناف بھی یہی کہتے ہیں۔ جناب انور شاہ کشمیری صاحب وہ دیوبندی بھائیوں کے یا حنفی بھائیوں کے بڑے جلیل القدر ایک ان کے عالم ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فی الصحاح صلاۃ التراویح علیہ الصلاۃ والسلام 8 رکعات، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تراویح جو ہے صحاح میں یعنی صحیح بخاری وغیرہ میں 8 رکعات ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں تراویح ہیں 8 رکعات، اور آج کے علماء ہمارے جناب مفتی طارق مسعود صاحب یا ہمارے مولانا الیاس گھومن صاحب وغیرہ، وہ آج اس چیز پر زور دیے ہوئے ہیں کہ نہیں، آپ کی تہجد و تراویح الگ تھی۔ نماز تہجد اور نماز تراویح الگ الگ نمازیں ہیں، دونوں میں فرق ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ میں آج کی مجلس میں آپ کی خدمت میں چند ایک فرق پیش کر دیتا ہوں تاکہ تراویح اور تہجد کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ عام طور پہ تہجد کے لیے صلاۃ اللیل، قیام اللیل کا لفظ آتا ہے، اور تراویح کے لیے عام طور پر قیام رمضان کا لفظ آتا ہے۔ میں چند ایک حوالے جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نمبر صحیح بخاری، تہجد کے لیے فضل قیام اللیل، تراویح کے لیے فضل من قام رمضان۔ یہ 8 رکعت اور 3 وتر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ تو تہجد تھی، یہ تراویح تھی نہیں، تہجد و تراویح الگ نماز ہے۔ جبکہ جناب انور شاہ کشمیری صاحب یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراویح صحیح بخاری وغیرہ میں ثابت ہے وہ 8 رکعتیں ہیں، تو یہ تراویح تھی 8 رکعتیں،
اس کو تراویح اور تہجد کو الگ کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ صحیح بخاری میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا والی حدیث ہے اس کو تہجد کہہ کے تراویح کو الگ کرنا بالکل غلط ہے۔ اور اسی طرح انور شاہ کشمیری صاحب لکھتے ہیں کہ لا مناس من تسلیم ان تراویحہ کانت 8 رکعات، اس بات کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ انہوں نے بھی تو غور کیا ہوگا نا فقہ حنفی اور مذہب احناف کو تقویت دینے کے لیے، اور اس حدیث پر کتنا غور کیا ہوگا انہوں نے۔ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ پورے غور و فکر کے بعد اس بات میں کوئی چارہ نہیں رہتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح 8 رکعت ہی تھی۔ وَلَمْ يَثْبُتْ فِي رِوَایَةٍ مِّنَ الرِّوَایَاتِ أَنَّهُ صَلَّى التَّرَاوِیحَ وَالتَّہَجُّدَ عَلَىٰ حِدَةٍ فِي رمضان، اور کسی روایت سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں تہجد اور تراویح الگ الگ پڑھی ہو۔ یہ 8 رکعتیں آپ کی تراویح ہی تھی، یہ انور شاہ کشمیری صاحب بتاتے ہیں، اور تمام متقدمین علماء احناف اسی بات کے قائل ہیں۔ آگے جا کے ہم ذکر کریں گے کہ وہ 20 تراویح پھر کیوں کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے 20 تراویح کا حکم دیا تھا، ان کے حکم سے 20 پڑھی گئی، اس پر ہم تبصرہ آگے کریں گے کہ وہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ان کے 20 تراویح کو مسنون یا سنت موقدہ کہنے کی دلیل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے منسوب روایت ہے، نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اور آج ہمارے جو احناف علماء ہیں وہ اس کوشش میں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 ثابت کر دیں۔ حد ہے ویسے کہ علماء اپنے جو بڑے اور کبار علماء ہیں ان کے فیصلے کو، جو ان کا اتفاقی فیصلہ ہے، اس کو وہ رد کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح مولانا عبدالشکور فاروقی لکھنوی حنفی وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 تراویح مسنون ہے، کہتے ہیں مسنون تراویح 8 ہے، تو یہ جو 8 ہے نا صحیح بخاری میں یہ تراویح ہی ہے، جیسا کہ عبدالشکور فاروقی لکھنوی صاحب بھی یہی بات فرما رہے ہیں۔ اور آگے وہ کہتے ہیں ایک ضعیف روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے 20 رکعات کا ذکر ہے، تو یہ جو 8 رکھتے ہیں یہ مسنون تراویح ہے، یہ تراویح ہے، یہ تہجد یا الگ نماز نہیں ہے تراویح سے۔ تو ہمارے ان بھائیوں کو یا آج کے دور کے جو علماء ہیں انہیں اس بات پر غور کرنا چاہیے اور اپنے بزرگوں کی بات مان لینی چاہیے، اور واقعی بالکل وہ درست کہتے تھے کہ یہ الگ الگ نمازیں نہیں ہیں، ورنہ انہیں چاہیے کہ یہ تہجد تراویح الگ ثابت کریں، پھر تو انہیں کتنی رکعتیں ثابت کرنا پڑیں گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 تراویح ہیں اور 11 تہجد ہے، تو 31 رکعات کم از کم انہیں ثابت کرنا پڑیں گی، حالانکہ یہ بالکل غلط ہے اور خود ان کا عمل بھی اس کے خلاف ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تراویح و تہجد الگ پڑھتے تھے تو کون عالم ہے ان میں سے، یا ان میں سے کون آج عابد ہے، ایسا عبادت گزار ہے جو تہجد و تراویح الگ پڑھتا ہو، 20 تراویح بھی پڑھتا ہو اور 11 تہجد بھی پڑھتا ہو؟ جو تہجد کے عادی بھی کئی لوگ ہوں گے احناف میں یقیناً، جو تہجد پڑھتے ہیں عام دنوں میں، تو کیا وہ 20 تراویح الگ پڑھ کے پھر 11 رکعت تہجد پڑھتے ہیں؟ یقیناً ایسا نہیں ہے۔ تو پھر کیوں وہ اس بات پہ زور دے رہے ہیں جبکہ عملی طور پر بھی وہ اس کے انکاری ہیں؟ تو یہ بات سرے سے ہی غلط ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد و تراویح الگ پڑھی ہوں یا تہجد و تراویح الگ نمازیں ہوں۔ علماء احناف بھی اس بات کو مانتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں جو 2013 نمبر پہ ہے کہ پوچھنے والے نے یہی پوچھا ہے کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، مجھے رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بتائیں۔ کتنا صاف سوال ہے۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی آگے سے کہتی ہیں کہ آپ رمضان ہو یا غیر رمضان ہو 11 سے زیادہ پڑھتے ہی نہیں تھے۔ کس نماز کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے بتائیں؟ تراویح کے بارے میں پوچھا تھا، تراویح کے بارے میں پوچھا تھا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے آگے جواب کیا دیا؟ یہی جواب دیا نا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان آپ کی نماز تھی ہی 11 رکعتیں، تو 11 رکعتیں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، رمضان میں بھی غیر رمضان میں بھی۔ تو یہی جواب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام رمضان کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا۔ لہٰذا تہجد و تراویح بالکل الگ نمازیں نہیں ہیں، ان کو الگ کرنا جہاں سنت کی خلاف ورزی ہے وہاں خود علماء احناف کی بھی یہ خلاف ورزی ہے، ان کی بھی مخالفت ہے۔